الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج ہم خاصیت ابواب الصرف شروع کریں گے۔ صرف کے جو ابواب ہیں ان کے بہت ساری خاصیات ہیں جن کا جاننا ایک عربی کے طالب علم کے لیے، ایک عربی سیکھنے والے کے لیے ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص ابواب کی خاصیات سے واقف نہیں ہوگا وہ صحیح معنوں میں عربی سے واقف نہیں ہو پائے گا۔ ہمیں اگر اچھی طرح سے اہل عرب کے کلام کو سمجھنا ہے تو صرف کے ابواب کی جو خاصیات ہیں انہیں ہمیں جاننا ہوگا۔ اسی وجہ سے مناسب ہے کہ ہم توجہ کے ساتھ ان اسباق کو سنیں، اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو پھر ہم سوال بھی کریں۔ تو آئیے ہم کچھ ضروری واجب الحفظ باتیں آج پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 1، ابتدائی واجب الحفظ باتیں۔ خاصیات کہتے کسے ہیں، اور اسی طرح اہل منطق بھی خاصہ کا استعمال کرتے ہیں۔ تو جو ابواب الصرف کی خاصیات ہیں اور اہل منطق کی اصطلاح میں استعمال ہونے والے خاصہ، ان میں فرق ہے یا نہیں ہے، تو اس کو ہم آج پڑھیں گے۔ خاصیات یہ خاصیت کی جمع ہے، اور یہ لفظ خاصیت صاد کی تشدید کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد یا مصدری ہے۔ اس کی اصل یوں ہے، خاصیت، خاصیت، اور یہ ضاربیت کے وزن پر ہے۔ خاصیت خصوصیت کے معنی میں ہے، اور حاشیہ فاضل لاہوری علی شرح التلخیص میں ہے کہ خاصیت کا خاصہ پر اطلاق بطور مبالغہ ہوتا ہے۔ خاصیت کا خاصہ پر اطلاق بطور مبالغہ ہوتا ہے، جیسے زید عدل، زید بہت زیادہ انصاف کرنے والا ہے۔ اس میں مبالغہ پر دلالت کرنے کے لیے مصدر کو خبر کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جو خاصیت کا خاصہ پر اطلاق بطور مبالغہ ہوتا ہے، خاصیات کو ہم مبالغہ کے طور پر خاصہ پر بولتے ہیں، اصل میں تو خاصہ ہے، یعنی ابواب الصرف کے خاصہ کی جگہ ہم خاصیات استعمال کرتے ہیں۔ خاصیت جو ہے یہ دراصل مصدر ہے، اور مصدر کا اطلاق ذات پر درست نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بطور مبالغہ، کیونکہ مبالغہ کے لیے کبھی کبھی مصدر کو ہم ذات پر بولتے ہیں، جیسے انہوں نے مثال سے سمجھایا کہ زید عدل، یہاں پہ عدل یہ مصدر ہے اور اس کا اطلاق زید پہ کیا گیا ہے، اس لیے کہ زید یہ انصاف کرنے میں بہت زیادہ آگے ہے، یعنی بہت زیادہ انصاف کرنے والا ہے۔ اس لیے گویا کہ اب زید انصاف کرنے والا نہیں رہا، بلکہ وہ سراپا انصاف بن گیا۔
اس لیے مبالغہ کے طور پر اسے عدل یعنی مصدر کا حمل ذات پہ کیا گیا ہے۔ اس طرح ہوتا رہتا ہے عربی میں کہ مصدر کا حمل ذات پر ہوتا ہے۔ صرفیوں کی اصطلاح میں خاصہ کی تعریف۔ صرفیوں کی اصطلاح میں خاصہ سے مراد فعل میں پائے جانے والے وہ زائد معنی ہیں جو لغوی معنی کے علاوہ ہوں، جیسے تحفظ زید، زید نے آہستہ آہستہ حفظ کیا۔ اس مثال میں تحفظ کا لغوی معنی تو حفظ یعنی یاد کرنا ہے، لیکن اس میں باب تفاعل کا ایک خاصہ تدریج بھی پایا جا رہا ہے، اور تدریج کسی کام کو آہستہ آہستہ کرنے، تدریج کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو آہستہ آہستہ کرنا۔ تدریج والا معنی یعنی تدریج والا معنی تحفظ کے لغوی معنی سے ایک زائد معنی ہے، اور یہی زائد معنی خاصہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح آئندہ ابواب کی خواص میں غور کرنے سے یہ سب کچھ معلوم کیا جا سکتا ہے۔ حاصل یہ کہ صرفیوں کی اصطلاح میں خاصہ کہتے ہیں فعل میں جو لغوی معنی پایا جاتا ہے، اس لغوی معنی سے ایک معنی زائد معنی اس میں پایا جائے، اس زائد معنی کو ہم خاصہ کہیں گے کہ یہ اس باب کا خاصہ ہے۔ جیسے انہوں نے مثال کے ذریعے سمجھایا کہ تحفظ زید، تحفظ زید یہ حفظ سے بنا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ زید نے یاد کیا، لیکن اس کا ترجمہ ہم کریں گے کہ زید نے آہستہ آہستہ یاد کیا، اس لیے کہ یہ باب تفاعل سے ہے، اور اس میں ایک خاصہ ہے، ایک خاصہ پایا جا رہا ہے جسے تدریج کہتے ہیں۔ اور تدریج کا معنی کیا ہے؟ کسی کام کو آہستہ آہستہ تدریج پے در پہ کرنا، آہستہ آہستہ کرنا، اسے تدریج کہتے ہیں۔ اور تدریج والا خاصہ کیونکہ یہاں پایا گیا تحفظہ میں، جس کی وجہ سے اب تحفظہ کا معنی اس کے ایک لغوی معنی سے زائد ہو گیا، حفظ کے ساتھ ساتھ یہ معنی اس میں ایڈ ہو گیا کہ زید نے آہستہ آہستہ حفظ کیا، صرف حفظ کیا یہ نہیں بلکہ آہستہ آہستہ حفظ کیا۔ نوٹ: مناطقہ کی اصطلاح میں خاصہ وہ ہے کہ جو کسی چیز میں پایا جائے، اس کے علاوہ کسی اور میں نہ پایا جائے، جیسا کہ ناطق ہونا انسان کا خاصہ ہے، اس کے علاوہ دوسرے کسی اور جاندار میں نہیں پایا جاتا۔ لیکن یہ بات ذہن نشیں رہے کہ یہاں خاصہ کا وہ معنی مراد نہیں جو منطقی لیتے ہیں، کیونکہ بسا اوقات ایک ہی خاصہ متعدد ابواب میں پایا جاتا ہے، جیسا کہ اتخاذ ایک ایسا خاصہ ہے جو باب ضربہ اور نصرہ دونوں میں پایا جاتا ہے۔ انہوں نے منطقی اور صرفی خاصہ کے درمیان فرق بتایا۔ منطقی خاصہ کی تعریف پہلے بیان کی کہ اہل منطق کے نزدیک خاصہ اسے کہتے ہیں جو کسی چیز میں، جو کسی شے میں پایا جائے، اس کے علاوہ میں نہ پایا جائے۔ جیسے کاتب ہونا، یہاں پہ مصنف نے تو ناطق کی مثال دی ہے، لیکن بہتر مثال یہی ہے کہ کاتب ہونا، جیسے یہ انسان کا خاصہ ہے لیکن یہ کسی اور میں نہیں پایا جاتا۔ کاتب ہونا یہ انسان کے ساتھ خاص ہے، اس کے علاوہ جو ہیں جیسے حیوانات جو بھی ہیں، کتا بلی وغیرہ، ان میں کتابت نہیں پائی جاتی۔ اب ہم ماخذ اور مدلول ماخذ کسے کہتے ہیں اسے ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کا استعمال کثرت سے آگے ہونے والا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اسے پہلے پڑھ لیں، جان لیں کہ ماخذ کسے کہتے ہیں اور مدلول ماخذ کسے کہتے ہیں۔ ماخذ سے مراد فعل کا مادہ اشتقاق ہے، یعنی جس سے فعل بنایا گیا، خواہ وہ مصدر ہو یا اسم جامد۔ ماخذ کا یہ لفظی معنی ہوتا ہے لینے کی جگہ، یعنی جس سے کسی چیز کو لیا گیا، اس لیے کیونکہ اس سے فعل کو بنایا جاتا ہے، اسی وجہ سے اسے ماخذ کہتے ہیں۔
جس سے بھی فعل کو بنائیں گے ہم، چاہے وہ مصدر ہو یا اس میں جامد ہو، اس کو ماخذ کہیں گے۔ اور مدلول ماخذ کسے کہیں گے؟ آگے پڑھیں۔ مدلول ماخذ سے مراد وہ معنی ہے جس میں ماخذ دلالت کرے۔ مدلول ماخذ سے مراد وہ معنی ہے جس پر ماخذ دلالت کرے۔ مثلا البنت الناقۃ، یہ فعل البنت کا ماخذ لبن ہے۔ البنت لبن سے بنا ہوا ہے۔ ماخذ سے مراد جس کو نکالا گیا ہے، جس سے بنایا گیا ہے۔ البنت کو لبن سے بنایا گیا ہے، اس وجہ سے البنت کا ماخذ جو ہے یہ لبن ہے۔ اور مدلول ماخذ وہ ہے جس پر لفظ لبن دلالت کر رہا ہے، یعنی دودھ۔ آپ یہ سمجھیں کہ جس سے فعل کو نکالا گیا ہوگا اس کو ہم ماخذ بولیں گے، اور ماخذ جس پہ دلالت کرے گا، ظاہر سی بات ہے وہ معنی پر ہی دلالت کرے گا، تو اس معنی کو مدلول ماخذ بولیں گے۔ نوٹ: اس کتاب میں جہاں ماخذ کا ذکر کیا جائے گا وہاں ہر جگہ مدلول ماخذ ہی مراد ہوگا۔ خاصیت کے معانی: خاصیت کے ضمن میں بیان کیے جانے والے تمام معانی سماعی ہیں، قیاس کو اس میں دخل نہیں، جیسے ظروفہ سے اظرفہ، نصرہ سے انصرہ نہیں بنایا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ امام اخفش کے اس قول کو رد کر دیا گیا جس میں انہوں نے اعلم اور ارا پر قیاس کرتے ہوئے اظن اور احسب کہا تھا، کیونکہ اعلم اور ارا یہ افعال قلوب میں سے ہیں۔ امام اخفش ان پہ قیاس کرتے ہوئے اظن اور احسب بھی کہے تھے۔ ان کا قول یہ تھا کہ اظن اور احسب بھی آ سکتا ہے، یعنی باب افعال سے بھی یہ استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا یہ قول، اس قول کو رد کر دیا گیا ہے۔ ایک سے زائد خواص ایک فعل میں پائے جا سکتے ہیں، نہیں پائے جا سکتے ہیں، اس کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ ضروری نہیں کہ کسی فعل میں ایک وقت میں ایک ہی خاصہ پایا جائے، بلکہ ایک وقت میں ایک سے زائد خواص بھی پائے جا سکتے ہیں، جیسے اخرجت زیدن، میں نے زید کو نکالا۔ اس مثال میں تعدیہ اور تسعیر دونوں خواص پائے جا رہے ہیں۔ تعدیہ تو ظاہر ہے کیونکہ یہ فعل متعدی ہے، تعدیہ یعنی فعل متعدی، ظاہر ہے کہ یہ اخرجہ یعنی نکالنا، کسی کو نکالا ہوگا۔ جب نکالنا کہا جائے گا تو کسی کو ظاہر نکالا ہوگا، اور فعل متعدی اس کو کہتے ہیں جو فعل مفعول بھی کا تقاضا کرتا ہو۔ تو یہ اس کا تعدیہ ہونا یہ تو ظاہر ہے کیونکہ یہ فعل متعدی ہے، اس کا تعدیہ میں اختلاف نہیں ہے، ظاہر ہے۔ اور تسعیر اس طرح کہ اس کا معنی ہوا جعلت زیدن ذا خروج، یعنی میں نے زید کو نکلنے والا بنا دیا۔ زید کو میں نے نکالا، یعنی زید کو میں نے نکالنے والا معنی بنا دیا، یعنی گویا کہ زید کو میں نے صاحب ماخذ بنا دیا۔ ماخذ اس کا کیا ہوگا؟ خروج، اخرجہ کا یہ خروج ماخذ بنے گا۔ اور کیونکہ میں نے زید کو ہم نے خروج والا بنا دیا، اور جس کے اندر یہ معنی پایا جائے، یعنی جہاں پہ ہم کسی کو ماخذ والا بنا دیں، صاحب ماخذ بنا دیں، تو اس کو اصطلاح صرف میں اسے تسعیر کہتے ہیں، خاصہ تسعیر کہتے ہیں۔ اس وجہ سے یہاں پہ تسعیر بھی پایا جا رہا ہے۔ تسعیر یعنی کسی کو صاحب ماخذ بنا دینا۔ یہاں پہ کیونکہ زید کو صاحب ماخذ یعنی نکلنے والا بنا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ تسعیر بھی پایا جا رہا ہے۔ خاصیت ابواب کو بیان کرنے کا طریقہ کار۔ واضح رہے کہ کتابوں میں خاصیات کو عام طور پر دو انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ الف یعنی ایک،
کوئی صیغہ ذکر کر کے اس کے تحت ایک یا مختلف خواص کا نام لے کر صراحتاً بیان کیا جائے، جیسا علامہ عبدالعزیز بحاروی رحمہ اللہ القوی شرح عقائد کی عبارت الحمدللہ المتوحد کے تحت لفظ المتوحد پر کلام کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، علماء عربیہ نے باب تفاعل کے کئی معنی بیان فرمائے ہیں، ان میں سے 3 کا بیان کرنا مقام کے لحاظ سے مناسب ہے۔ نمبر 1، اس باب میں استفعال کی طرح طلب کا معنی پایا جاتا ہے، جیسے تعظم ای طلب العظمت، یعنی اس نے بڑائی چاہی۔ نمبر 2، دوسرا معنی تکلف ہے اور وہ کسی صفت کے ساتھ متصف ہونے میں مشقت اٹھانا ہے، جیسے تحمل، یعنی زید نے، یا جو اس کا فاعل ہوگا، یعنی اس نے بتکلف بردباری اختیار کی۔ تیسرا معنی سیرورت ہے، اور وہ یہ کہ بظاہر بلا صنع صانع، یعنی کسی بنانے والے کے بناوٹ کے بغیر کسی شے کا ایک حالت سے دوسری حالت میں بدل جانا، جیسے تحجر الطین، یعنی آگ پر پکائے بغیر گارا پتھر بن گیا۔ تحجر الطین یعنی گارا پتھر بن گیا، بغیر پکائے گارا پتھر بن گیا۔ نمبر 2، خاصیات کو بیان کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی صیغے کو ذکر کر کے اس کی خاصیات بغیر نام لیے اشارتاً بیان کیا جائے، جیسے الام ای حان ای یلاما کہ ملامت کرنے کا وقت آ گیا۔ اس مثال میں ای حان ای یلاما کے الفاظ ذکر کر کے باب افعال کی خاصیت حینونت کو اشارہ بیان کیا گیا۔ خاصیات کو بیان کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ کہ جو خاصیات پایا جائے، جو خواص پائے جائیں، ان کا نام لے کے صراحتاً بیان کیا جائے کہ اس میں یہ پایا جا رہا ہے، وہ پایا جا رہا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ کہ اس کی طرف اشارہ کر دیا جائے، جیسے کہ انہوں نے مثال میں بیان کیا، جیسے العام ای حان ای یلاما، اس کی ملامت کرنے کا وقت آ گیا۔ اس میں جو حان ای یلاما ہے، یہ لفظ انہوں نے بولا، اس کے ذریعے یہ بول کر کے وہ اشارہ کر دیے کہ اس میں حینونت کا معنی پایا جا رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔